بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے استاد کا مقام تعلیم کے اندر جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارا چینل اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن آپ کے ساتھ تقریباً کچھ عرصے سے کام کر رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ تعلیمی زندگی اور تعلیمی معیار کو بہتر کیسے کیا جائے، بچوں کی تعلیم، تربیت اور اخلاق پر کس طرح زور دیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے ہماری ویڈیو سن رہے ہیں اور اچھے لائکس اور کمنٹس بھی مل رہے ہیں۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ اور آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ استاد کا مقام تعلیم کے اندر اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اور اس چیز کو کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے پہلے استاد کو بھیجا ہے اور اس کے بعد شاگرد آئے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تو آدم علیہ السلام استاد تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ تو استاد جو ہے اللہ پاک نے بنا کر بھیجا، تیار کر کے بھیجا۔ علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک نے استاد کو دنیا کے اندر پہلے بھیجا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ استاد کے اندر کون کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے کہ جن صفات کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اور معاشرہ کیسے اچھا تشکیل پا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو استاد کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ استاد اپنے ڈپارٹمنٹ کا، اپنے شعبے کا ماسٹر ہو، اس کے پاس معیار ہو، اس کے پاس ایک بولنے کا کمیونیکیشن سکلز ہوں کہ بچے کو، اسٹوڈنٹس کو کیسے اپنی بات ان کے ذہن میں اتارنی ہے۔ جب بچوں کے ذہن میں بات اتر جاتی ہے تو اللہ پاک پھر ان کو عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر بچے اپنی ٹیچرز کو، بچے اپنے استاد کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ بچے اپنے استاد کو پک کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو، باڈی لینگویج کو لیتے ہیں۔ تو جیسے بچے کو استاد کی شخصیت کے اندر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ اچھی چیزوں کو پک کرتا ہے، استاد کے حکم کو مانتا ہے۔ تو یہ بچے کے لیے بنیادی چیز سیکھنے والی ہوتی ہے کہ استاد کی باڈی لینگویج اچھی ہونی چاہیے، استاد کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے، استاد کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، استاد کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہوں گی تو بچے کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ استاد کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر استاد کا لباس صاف ستھرا ہوگا تو بچے کی شخصیت کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا۔ استاد سینسیٹیو ہو کہ بچے کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی فکر کرے، اس کی پرواہ کرے۔ جب اس کی وہ فکر کرے گا، اس کو اچھے طریقے سے اس کو بنائے گا بچے کو، تو وہ ایک وقت آئے گا ایسا آہستہ 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 کہ وہ بچہ بن کے سامنے آئے گا۔ جب دنیا کے سامنے کوئی پروڈکٹ بن کے آتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کتنے عرصے میں بنی ہے، بلکہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی قیمت لگتی ہے۔ چاہے ایک بوڑھا استاد ہے، ایک استاد بوڑھا ہو چکا ہے اور کافی عرصے کے بعد وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، لیکن دنیا کے سامنے آتے ہی اس کی قیمت لگ جائے گی، اس کی، ان کے دل کے اندر عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس کے سب کے سامنے آئیں گی۔ تو وہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی، بنتی جائیں گی، بنتے بنتے وہ ایک حد کو چھونے لگیں گی۔ تو اس طریقے سے استاد کا یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ تو دوسری چیز جو استاد کے لیے ضروری ہے وہ استاد کے اخلاص ہونا چاہیے کہ استاد جیسے اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو اور میرے بچوں کے اندر یہ جو چیزیں سکلز پیدا ہونی چاہیے، استاد کے دل کے اندر درد ہو اور سامنے بھی استاد کا وہی معیار ہو اور جو استاد کا معیار پردے کے پیچھے ہو۔ فار ایگزامپل اب ماں باپ آتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے جب استاد ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے،
اور جب بچے کو لے کر کلاس میں جاتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس وقت استاد کی باڈی لینگویج دوسری ہوگی، تو اس کا مطلب اٹس مین کہ یہ استاد سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے. تو اس چیز سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، بچے کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو چیز پروڈکٹ تیار ہو کے آتی ہے مارکیٹ کے اندر، مطلب اسٹوڈنٹس جو نئے تیار ہو کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا، وہ ان کے اندر ان کی وہ پالش نہیں ہو کے آ سکتے جیسا ان کو پالش ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو پالش کرنا یہ استاد کی سب سے اہم ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچے کو بچپن میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی کی جائے، بچے کی کمیونیکیشن سکلز اچھی کی جائیں، اس کو یاد کرنے کا اس کے اندر جوہر پیدا کیا جائے، بچے نے یاد کیسے کرنا ہے سبق، اور پھر اس کو پیپر تک. جیسے پیرنٹس ہم سے آ کے کئی بار شکایت کرتے ہیں، اکثر ہزاروں پیرنٹس ہمارے پاس جب شکایات لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر یہ شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے پیپر میں نمبر کم آئے ہیں، مارکس کم آئے ہیں. تو جہاں پر استاد کی اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر یہ بھی استاد کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. استاد کی کمیونیکیشن سکلز کا یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ بچے کے اندر جب چیزیں واقعی ڈیولپ ہو رہی ہیں تو یہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا کریں، اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں کہ بچے کو پیپرز کے اندر لکھنا کیسے ہے. یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، ڈسکشن ہے، کبھی اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کہ ابھی ہم چھوٹی سرسری سی بات کرتے ہیں کہ بچہ جب پیپرز میں لکھتا ہے تو وہ کن چیزوں کی غلطی کرتا ہے. مین جو چیز وہ غلطی کرتا ہے کہ وہ یاد تو کر آ چکا ہوتا ہے، سنا چکا ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو لکھنے کے وقت وہ چیزیں بھول جاتی ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بنیادی کہ اس نے لکھنے کے بعد، سنانے کے بعد اس کو رفلی اپنے پاس لکھا نہیں ہے، پریکٹس نہیں کی ہے، ایکسرسائز نہیں کی ہے. جب وہ 1-2 بار ایکسرسائز کرے گا، اس کو لکھے گا، تو اس کے ذہن کے اندر وہ تمام ٹاپکس، وہ تمام ہیڈنگز اس کے مائنڈ کے اندر موجود ہوں گی. جب وہ موجود ہوں گی تو جس وقت وہ اوریجنل پیپر کمرہ امتحان میں جائے گا تو جب وہاں پہ لکھنا شروع کرے گا، وہ تمام کے تمام ٹاپک اس کے لیے 2 سے 3 بار اس کی نظر سے گزر چکے ہوں گے. اس کے لیے وہ نئی چیز نہیں ہوگی، کوئی مائنڈ سے نکلنے والی بات نہیں ہوگی کہ یہ چیز مائنڈ سے نکل گئی ہے. تو یہ چیزیں بڑی بنیادی ہیں کہ بچہ پیپر میں مارکس اچھے نہیں لیتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد جب اس کو سکھا رہا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، تو اس کے اندر یہ سکلز پیدا کرے کہ اس کو یاد کرنے کے بعد آپ نے سنانا ہے، سنانے کے بعد پھر اس کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس کو آپ نے پیپرز میں جا کے پیپر پر ڈیلیور کرنا ہے. جب ڈیلیوری ہوگی پیپر کے اوپر تو اس وقت اس کو وہ چیزیں تمام کی تمام چیزیں پالش ہو کر اس کے پیپر کے اندر اتریں گی. تو مزید ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.